بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ یہ واقعہ ایک نیک نوجوان اور اس کی حسین زوجہ اور مچھلی کا ہے کہ کس طرح اس نوجوان نے مچھلی کو کھانا چاہا بھوک کی حالت میں، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اسے رزق حلال عطا کیا۔ یہ واقعہ آپ سنیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے اور حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگیں گے۔ ایک ادیب اور عالم دین شیخ علی تن اولاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی مسجد ہے جو کہ مسجد دعویٰ و توبہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس مسجد کے بننے سے پہلے وہ جگہ بہت برے کاموں کے لیے مشہور تھی۔ وہاں زناکاری ہوتی تھی اور لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرتے تھے، یعنی شرک کیا کرتے تھے۔ 7ویں ہجری میں ایک مسلمان بادشاہ نے اس جگہ کو خریدا اور وہاں پر وہ مسجد تعمیر کروائی جس کا نام مسجد توبہ رکھا گیا۔ ایک نیک دل لڑکا جو کہ بہت زیادہ غریب اور عزت نفس میں مشہور تھا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم نوازی کی، وہ عبادت کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ اسی مسجد کے اندر ایک کمرہ تھا جہاں پر وہ نوجوان رہا کرتا تھا۔ آبد سے امتحان کچھ اس طرح لیا گیا۔ 2 روز گزر گئے، اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا اور نہ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی پیسہ موجود تھا۔ دوستو، 2 دن تو برداشت کر لیے، تیسرے روز بھوک کی شدت نے اسے احساس دلایا کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ سوچنے لگا کہ اب اس حالت میں آ چکا ہوں کہ مر رہا ہوں، اسے جو بھی چیز مل جائے گی، چاہے چوری کرو، ہر چیز جائز ہوگی۔ اسی بنا پر اس نے سوچا کہ مردار تو نہیں کھاؤں گا اور نہ ہی کوئی حرام جانور کھاؤں گا۔ ایک کام کرتا ہوں، میں چوری کر لیتا ہوں، کہیں سے کھانا چرا لیتا ہوں۔ کہا گیا اس مسجد کے پاس بہت سارے پرانے مکانات بنے ہوئے تھے جہاں پر ایک دوسرے کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھی۔ ان چھتوں سے ہی سارے محلے میں جایا جا سکتا تھا۔ وہ نوجوان مسجد کی چھت پر گیا، وہاں سے محلے کے گھروں کی طرف چل دیا۔ پہلے گھر میں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں کچھ خواتین ہیں، تو وہ سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا کہ اچھی بات نہیں ہے، خواتین کے گھر جاؤں گا۔ اس کے بعد والا گھر اس نے دیکھا تو وہ خالی تھا، کوئی بھی موجود نہیں تھا، مگر اس گھر سے کھانے کی بہترین خوشبو آ رہی تھی۔ بھوک کی شدت میں کھانے کی خوشبو جب اس کے دماغ تک پہنچ گئی تو اس کے اندر ایک کشش پیدا ہو گئی کہ میں اب اس مکان کے اندر جاؤں گا جو کہ خالی بھی ہے۔ وہ مکان ایک منزلہ تھا۔ چھت سے وہ صحن میں آ گیا اور فوراً باورچی خانے میں پہنچا۔ اس نے برتن کا ڈھکنا اٹھایا تو اس میں مچھلی رکھی ہوئی تھی۔ مچھلی کا سالن بہترین قسم کا تھا۔ فوراً دل چاہا کہ مچھلی اٹھاؤں اور اس کو کھا لوں۔ ابھی اس نے اسے اپنے دانتوں کے قریب لا کر کاٹنا ہی چاہا تھا اور چاہتا تھا کہ میں اسے اپنے حلق سے نگل لوں۔ اس وقت عقل اپنی جگہ واپس آ گئی اور ایمان جاگ گیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، اللہ کی پناہ، میں مسجد میں رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا ہوں، لوگوں کے گھروں میں گھسوں اور چوری کروں، کیا مجھے اپنے رب کی ذات پر بھروسہ نہیں؟ میرا رب مجھ کو پالتا ہے، کیا مجھے کھانا نہیں دے گا؟ اور میں چوری اور حرام کاری کر رہا ہوں۔ اپنے اس فعل پر اسے شرم آ گئی، پشیمان ہوا اور توبہ و استغفار کیا اور پھر برتن کو وہیں رکھا اور اب وہاں سے مایوسی کی حالت میں لوٹ آیا۔ مسجد میں تو آ گیا لیکن بھوک کی شدت سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ عالم دین اور امام صاحب کا درس چل رہا تھا اور اس درس میں وہ بہت شوق سے جایا کرتا تھا، لیکن اس وقت بھوک کی حالت تھی اور جوانی میں بھوک اور بھی زیادہ لگتی ہے۔ بھوک کی وجہ سے اسے سمجھ ہی نہیں آ پا رہا تھا کہ وہ کیا درس دے رہے ہیں، ذہن اس کی طرف لگ ہی نہیں رہا تھا۔ جب شیخ صاحب نے درس دے دیا اور لوگ وہاں سے چلے گئے، بیان سن کر ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، امام سے گفتگو کی اور وہ طالب علم ان دونوں کی گفتگو سمجھ نہیں پایا۔ شیخ نے اپنے اطراف میں نگاہ کی تو اس نیک لڑکے کے علاوہ کسی کو وہاں نہ پایا کیونکہ سارے لوگ جا چکے تھے۔ پھر اس نے اسے آواز دی اور کہا کہ تم شادی شدہ ہو؟ لڑکے نے کہا نہیں۔ شیخ نے کہا تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ جوان خاموش رہا۔ امام صاحب نے پھر کہا مجھے بتاؤ تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس نوجوان نے جواب دیا، اللہ کی قسم میرے پاس ایک لقمہ روٹی کے پیسے بھی نہیں ہیں، میرے خود کے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں کسی کو کیا کھلاؤں گا، میں کس طرح شادی کر سکتا ہوں؟ امام صاحب نے کہا یہ آدمی آیا ہے اور کہتا ہے اپنی بیوہ بہن کے ساتھ رہتا ہے، وہ خاتون جس کا شوہر وفات پا چکا ہے، اس شہر میں بے کس ہے، اس دنیا میں سوائے اس کے بھائی کے کوئی عزیز رشتہ دار موجود نہیں ہے۔ یہ بھائی کہتا ہے کہ وہ خاتون شوہر سے گھر اور میراث یعنی مال کو پا چکی ہے، یعنی سب کچھ ہے اس کے پاس، امیر ترین خاتون ہے، لیکن وہ ایسا مرد چاہتی ہے کہ اس کی سرپرستی میں رہ کر وہ تنہائی کے گناہوں سے بچے اور حفاظت بھی پا سکے۔ کیا تم اس نیک خاتون سے شادی کرو گے جو اس وقت شادی کی خواہش مند ہے؟ نوجوان نے بہت سوچا اور بہت سوچ سمجھ لینے کے بعد اس نے ہاں کر دی۔ امام صاحب نے جوان سے اجازت لے کر اس خاتون کے بھائی سے کہا یہ نوجوان تو راضی ہے، نیک ہے، نیک سیرت کا مالک ہے، اعلیٰ اخلاق ہے، بہت اللہ عز و جل کا نیک بندہ ہے، بس اس کے پاس تمہاری بہن کو پالنے کے لیے، اس کی کفالت کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔
کیا تم قبول کرتے ہو ایسا شخص اپنی بہن کے لیے؟ تو وہ کہنے لگا میری بہن کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، بس اسے ایک نیک شوہر چاہیے جو اس کی حفاظت کر سکے، جو اسے عزت دے سکے۔ تم ایک بہترین شوہر ہو کیونکہ وہ تنہائی کی زندگی گزارنا نہیں چاہتے۔ امام صاحب نے کہا کہ یہ تمہاری بہن کے لیے بہترین شوہر ثابت ہوگا۔ اسی وقت اس خاتون کے بھائی اور 2 گواہوں کو بلا کر عالم دین نے دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ خاتون جو کہ حجاب میں تھی، ان کا چہرہ کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ امام صاحب نے کہا اے نیک بیوی، اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لو اور اپنے گھر کی طرف اس نیک شوہر کو لے جاؤ۔ خاتون نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لیا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا تو نوجوان اپنی زوجہ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو کر رہ گیا۔ اتنی خوبصورت حسین بیوی سے جب نظر ہٹی اور گھر کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ یہ وہی گھر ہے جس میں وہ داخل ہوا تھا۔ یہ تو وہی گھر ہے جس میں میں چوری کی غرض سے کودا تھا کہ میں کچھ کھا لوں، لیکن میں نے کھایا نہیں تھا۔ ابھی اسے اپنے سوالوں کا جواب نہیں ملا تھا کہ زوجہ نے اپنے شوہر سے پوچھا آپ کو کچھ کھانا ہے؟ وہ تو پہلے ہی سے بھوکا تھا۔ اس نے کہا ہاں مجھے کچھ کھانا ہے۔ جلدی سے اس کے لیے کھانا لے آئی، لیکن جیسے ہی برتن سے ڈھکنا اٹھایا تو دیکھا اور بولی عجیب بات ہے، گھر میں کون آیا تھا؟ اس نے اس مچھلی کو دانتوں سے کاٹا لیکن کھایا نہیں ہے، صرف دانتوں کے نشان ہے۔ وہ نوجوان جو پیچھے کھڑا ہوا تھا رونے لگا، رو رو کر بلکنے لگا اور تڑپنے لگا اور کہنے لگا میں آپ کو اپنا قصہ سناتا ہوں۔ اس نے پورا واقعہ سنا دیا کہ وہ کس طرح بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ تیسرا دن تھا جب اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے، ایک نوالا نہیں تھا، اور جب وہ مجبور ہو کر چوری کی غرض سے اس گھر میں آیا جو کہ خالی تھا، کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس وقت اس نے مچھلی کو کھانا چاہا لیکن وہ نگل نہ سکا، کیونکہ اس کے دل میں خیال آیا کہ چوری تو حرام ہے، گناہ ہے۔ کیا میں اتنا مجبور ہو گیا ہوں کہ میں حرام کام کر رہا ہوں؟ کیا مجھے اپنے رب کی ذات پر بھروسہ نہیں کہ وہ مجھے کھلائے گا اور پلائے گا؟ آج دیکھیں آپ کا شوہر بن کر گھر میں کھڑا ہوں، کل تک میں ایک اجنبی تھا۔ زوجہ نے کہا یہ آپ کی ایمانت داری اور تقوی کا نتیجہ ہے کہ آپ نے حرام مچھلی کھانے سے اجتناب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سارا گھر اور گھر کی ملکہ کو حلال طریقے سے آپ کو عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو کوئی اللہ پاک کی خاطر کسی گناہ کو ترک کرے اور تقوی اختیار کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین چیز عطا کرتا ہے۔ وہ چاہتا تو چوری کر کے وہ مچھلی کھا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا کام نہیں کیا۔ ہاں بھوک کی شدت تھی اور بھوک سے پریشان تھا۔ اس نے چاہا تھا کہ یہ کام کر لوں، حلال بھی تھا کیونکہ وہ بھوک سے مر جاتا، اور مردار بھی نہیں کھایا، جو بھی کر لیتا کچھ بھی کھا لیتا، لیکن اندر کا جو ضمیر تھا وہ نیک انسان تھا۔ اس نے کہا نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم حرام چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی گھر کی ملکہ کو اس کی بیوی بنایا اور اسی کھانے کو اس کے لیے حلال کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک ضرور کر دیجیے گا۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔